رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر گئے. ابھی ایسا دروازے کو دستک دے رہی سو فوراً دروازہ کھل گیا. کیا ہوگا؟ فوراً دروازہ کھلیا. سامنے ابو بکر صدیق کھڑے تھے. اللہ کے نبی پوچھے کیا آپ نے آرام نہیں کیا یعنی سوئے نہیں؟ تو ابو بکر صدیق کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ شاید ہجرت کا حکم ہوگا اس دن سے لے کو آج تک میں کبھی بھی رات کو نیند نہیں آتی. کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتی کاتوی جاتی تو مجھے چھوڑ کو نہیں جاتے. میں میرے واسطے اتنا بھی گوارا نہیں کہ آپ آؤ دستک دیو میں نیند میں رہوں اس کے بعد کھولنے میں دروازہ کھولنے میں دیر ہو جائے یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں کیا کرے دو جنے مل کو ہجرت کرے. ابھی ہجرت کر کو جو مکے سے نکلے نہیں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر صدیق ہے تھوڑی دور باہر نکلے دشمن پیچھے لگ گئے. وہ سبحان اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کیا کرے اگر ہم ایسا چلے گئے تو دشمن ہمارے پیچھے لگتی تو وہاں ایک پہاڑ تھا پہاڑ کے اوپر چڑھے جسے غار سور بولتی ہے. کیا بولتی بولو؟ غار سور. اب وہ غار سور جو ہے 5000 فیٹ کی اونچائی. کتنے ہزار کی؟ 5000. تو چڑھنے والے نوجوان جا کو بھی آئے گا. ہمیں زیارت ابھی خالی نیچے دکھاتی جانے والے الگ سے ہونا تو جا کو انشاءاللہ چڑھ کو ہونا آئے گا. ہمیں بھی گئے تھے وہاں 5000 فیٹ کی اونچائی. اب کو پہلیا ہی تب پہلیا بھی نہیں پہاڑا پورے پتھرا کو. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر صدیق کتنے ہزار فیٹ اونچائی؟ 5000 فیٹ. 5000 فیٹ کی اونچائی کو چڑھے تو بھی کیا ہوا دشمن پھر بھی نہیں چھوڑے ان کو. پھر بھی 5000 فیٹ کی اونچائی کو بھی دشمن ڈھونڈ لگ گئے تھے. کہتے ہیں 5000 فیٹ ڈھونڈ لگ گئے. وہ ہے نا واقعہ ڈھونڈ لگ گئے جہاں کو دیکھے کہاں بھی نظر نہیں آئے. تو جیسے دو جنے تھکو گئے نا تھکو جاتی ایک سرنگ ملیا ایک غار چھوٹا سا غار ہوا. اب اتنا ہے وہ ایک آدمی سو سکتا ہے ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے. وہ 3 جگہ ہے. اب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھکو تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ غار دیکھے تو اللہ کے نبی سے کیا بولے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکے رہیے میں اندر جا کر دیکھتا ہوں شاید آپ کو آرام کرنے کا موقع مل جائے. اب اندر گئے جا کو دیکھے چھچڑے یہ وہ سب کیا گئی پڑے تھے کپڑے کے. حضرت ابو بکر صدیق کیا کرے وہاں ذرا صاف کرے. چھوٹے چھوٹے سوراخاں تھے پورے. کیا بولو؟ سوراخاں تھے. اس میں جو چھچڑے تھے وہ پورے بھرتی کر دے. اس میں ایک باقی تھا لیکن کوئی چیز رکھنے کے واسطے کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کیا کرے اپنی بہو کا ایڑی اس کے اوپر رکھے ایسا بیٹھ گئے. بیٹھ کو اللہ کے نبی کو اشارہ کرے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لائیے. اللہ کے نبی اندر آئے تھکو تھے. ابو بکر صدیق بیٹھی. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے ان کے مانڈی کو سر رکھو. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرے. اب ان کی مانڈی کتنی بڑی مانڈی خوش نصیب رہے گا خوش نصیب رہے گا جس مانڈی پر اللہ کے نبی آرام کرے. اس کے واسطے بولتے نہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 2 جنے کے رات کو آرام کری. کتنے جنے کی بولو؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا. کتنے جنے کے؟ ایک ابو بکر صدیق. دوسرا ان کی بیٹی حضرت عائشہ. انتقال کے ٹائم میں ان کی مانڈی پر سر تھا. ہجرت کے ٹائم میں ان کی مانڈی پر سر تھا. اللہ ان کے 2 جنا کا بھی مقام اللہ بڑھا دیا. اب وہ ایسے ہی بلائے اندر آ کر آرام کرے تو نیند لگی اللہ کے نبی کو. دیکھے گرم 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 آنسو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پڑ رہی. تو فوراً آنکھیں کھول لی. کھول کو دیکھے تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گر رہی اللہ کے نبی کے گالوں پر پڑ رہی. تو پوچھے ابو بکر صدیق کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتاؤں میں جہاں پر ایڑی رکھا ہوں وہاں پر کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے. کیا بولے؟ کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے. تو اللہ کے نبی اٹھ کو بیٹھ گئے. بولے کہ مجھے جگہ لیتا تو اچھا تھا. تو بولے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھکے ہیں اس لیے آپ آرام کر رہے ہیں میں خاموش ہو گیا. اگر آپ کی نیند پوری ہو جائے اور مجھے دھستے دھستے میری جان بھی نکل جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ جان نکل گئی تو نکل جائے لیکن آپ آرام کریں تو آپ کو جگہ ہمیں مناسب نہیں سمجھا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی کیا کرے اپنا تھوک ذرا کاڑے ابو بکر صدیق کے پیر کو لگائے. وہ زہر سے حضرت ابو بکر صدیق کا آخری میں انتقال ہوا. سو اس میں تفسیر کیا آتی ہے تو وہ جو سوراخ میں کاٹ لگ تھا نہیں وہ سام تھا. وہاں اب سام کی مجال نہیں تھی ابو بکر صدیق کو کاٹنے کی. لیکن سام کی تفسیر میں کیا آتا ہے تو وہ سام کا اپنی بات سام. اب اللہ کے نبی سب کے نبی نا. اب سام کیا بولتا ہے مجھے کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میری تمنا اور خواہش تھی کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھوں. اللہ کے نبی کو دیکھنے کی مجھے خواہش تھی لیکن میں کیا کروں میرا دروازہ بند تھا اس لیے میں نے ان کے پیر کو کاٹا. اب وہاں 3 دن تھے. کتنے دن تھے بولا؟ 3 دن. اور وہ 3 دن میں ابو بکر صدیق کے خاندان کی بھی بڑی قربانی.
بھائی تو ایک کی بھی مختصر بتا رہا ہوں، تو وہ مقام میں گئے بعد آپ نے یہ سب چیزیں یاد رہے تو اس مقام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، نہیں تو خالی سیلفیاں بھی ویڈیو کال بھی چھوڑے تو اور ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب وہ 3 دن تھے نہیں، ابو بکر صدیق کی بیوی انہوں روٹیاں توشہ تیار کر کو دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن انہوں کیا کرتے تھے، مکے میں جا کو ہلو دیکھتے تھے ہمارے ابا جان کے بارے میں بھی، اللہ کے نبی کے بارے میں کون کیا بول رہی، وہ باتیں سن لے کیا کو 5000 فیٹ کی اونچائی پہ جا کو ابا کو بھی اللہ کے نبی کو سناتے تھے۔ اور ان کے ایک غلام تھے مسیرہ کر وہ ابو بکر صدیق کے، انہوں خود چڑھنا تو دور کی بات، بکریوں کا ریوارڈ لے کو بکریوں کو چراتے بکریوں کو لے کو 5000 فیٹ چڑھتے تھے۔ انہوں کتنے فیٹ ہے 5000۔ وہ جانے کے بعد اشارہ کرتے ابو بکر صدیق میں اللہ کے نبی پاوا کے بل رینگ لکا کو وہ بکریوں کا دودھ پیتے تھے۔ اور حضرت اسما ابو بکر صدیق کی بیٹی، حضرت عائشہ کے دوسرے ماں کی بیٹی، انہوں ہے نا پوشن لے کو چادر اوڑھ لے کو 5000 فیٹ کی اونچائی پہ جا کو ان کو کھانا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اترنے کے میں ابو جہل دیکھ لیا، پوچھا کہاں گئے تھے، کیا بولے، تمہارا ابا بھی اللہ کے نبی کہاں ہی، انہوں بولے مجھے معلوم نہیں۔ زور سے ایک تماچا ماریا، انہوں جا کو پتھر پر گرے، یہاں زخم ہوگا، وہاں نشان پڑ گیا۔ دوسری مرتبہ توشہ لے جانا تو یہ نشان تھا۔ اللہ کے نبی بھی ابو بکر دیکھ کو بہت جو ہے بہت دکھ ہوئے کہ ہماری وجہ سے ان بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو یہی سا۔ اس کے باوجود بھی 5000 فیٹ کی اونچائی پہ چڑھے، دشمن دیکھتے دیکھتے وہ سرنگ کے پاس آئے۔ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہوا، فوراً وہ سرنگ کے منہ پر فوراً ایک مکڑی آئی، مکڑی آپ کو جالے ڈالا لی، کیا ڈالا لی؟ اب ان دشمن دھلتے دھلتے جھانکنے گئے، اکلا بولے جھانک ہوتے ہوئے رہے تو مکڑی کے جالے رہتی کیا نہیں رہی گئے۔ اس وقت فوراً ایک کبوتر آپ کو جالے کے اوپر انڈا ڈالا گیا، ایک کبوتر آپ کو جالے کے اوپر انڈا۔ اب وہ انڈے کو بھی جالے کو دیکھو واپس چلے گئے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی بھی ابو بکر صدیق وہاں سے اتر کو مدینے کی طرف چلے۔ اب اس وقت میں کتابوں میں آتا ہے، بڑے بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، اس وقت میں جو کبوتر جا کو اللہ کے نبی کو ابو بکر صدیق کی حفاظت کے واسطے جو انڈا ڈالیے، آج اسی کی نسل آج بھی مکے کے اندر موجود ہے۔ آج بھی جتنے وہاں کبوتر آئی وہ پورے کے پورے اس کبوتر کی نسل آج بھی دو ماشاءاللہ پورے حاجات جاتی، ان کو کھلاتی پلاتی محبت سے دیکھتی وہ نسل۔ اب اللہ کے مسلسل پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے، چلتے 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 گئے، یہاں دشمن ہے نا انعام رکھ ڈالے، وہ اللہ کے نبی کو ابو بکر صدیق کو پکڑتی، نعوذ باللہ جان سے مارتے، ان کو کہتے 100 اونٹا انعام، یہ فلاں فلاں، تو دشمنہ بھی پیچھے لگے، اونٹا لے کو گھوڑے لے کو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلتے چلتے کبھی پیچھے کبھی سامنے کبھی آگے کبھی بائیں۔ اللہ کے نبی پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی، تو بولے کہ مجھے جب دشمنوں کا اندیشہ ہوتا ہے پیچھے سے آنے کا، میں پیچھے ہوتا ہوں تاکہ میں شہید ہو جاؤں، آپ کی جان بچ جائے۔ کبھی سامنے سے خوف ہوتا ہے تو سامنے آتا ہوں، دائیں طرف خوف ہوتا ہے تو دائیں آتا ہوں، اور چلتے گئے۔ چلتے چلتے اللہ کے نبی سے ایک مشورہ کرے ابو بکر صدیق، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جہاں آپ ہیں وہاں میں ہوں، جہاں میں ہوں وہاں آپ ہیں، دشمنوں کو پتہ چلے گا ہم دونوں چل رہے ہیں۔ اب 2 آدمی چلنے کے کتنے ختم کی نشان پڑتی؟ 4۔ اللہ کے نبی سے ابو بکر صدیق کیا بولے، دشمنوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے میں آپ سے ایک مشورہ کر رہا ہوں، آپ میرے کھاتے پر بیٹھ جائیے، میں تھوڑی دور چلتا ہوں تاکہ دشمنوں کو پتہ چلے کہ یہاں سے 2 نہیں کوئی 1 آدمی گیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق اپنے پیٹھ پر ڈھو لے کر اللہ کے وسلم کو کئی دور تک گئے۔ تو اس طرح جاتے جاتے مدینے کو آئے، مدینے میں اللہ کے وسلم کا استقبال ہوا، اور وہاں جا کو ہے نا اللہ کے وسلم دین کا کام کرے، مسجد بنائے، سب ہوا۔ تو 10 سال تک زندگی گزارے، کتنے سال تک؟ اللہ کے وسلم کی 11 بیویاں، کتنے بیویاں ہیں بولا؟ 11 بیویاں۔ 11 بیویاں میں 2 بیویوں کا مکے میں انتقال ہوا ہے، کتنے بیویوں کا؟ ایک حضرت خدیجہ جو جنت المعلیٰ میں ہے، اور حضرت میمونہ جو مکے سے 6 کلومیٹر کے باہر ہے، ایک چھوٹی پہاڑی ہے، اس کے نیچے آرام کریں۔ اس کے بعد 9 بیویاں ان کے مدینے میں تھے۔ 10 سال زندگی گزارے، ہر ایک کی بیوی کے گھر کو ایک ایک دن جاتے تھے، 10 سال زندگی گزارے۔ آخری وقت میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوا، اب طبیعت خراب ہوئی، سر میں درد پہلے شروع ہوا، اس کے بعد طبیعت خراب ہوئی، تو ایک مرتبہ کیا کریں، پوری بیویوں کو جمع کر کو پوری بیویوں سے اجازت لے، اگر آپ کی اجازت ہو سب کی تو میں بقیہ دن میرے بیماری کے دن حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اب سب کے سب بولے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے، آپ جہاں چاہے رہو آپ کی خوشی ہے۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں حضرت عائشہ کے گھر میں مقیم رہے۔ کس کے گھر میں؟ حضرت عائشہ کے۔
اب عائشہ کے گھر میں قیام کرے، طبیعت زیادہ خراب ہوئی، صحابہ اکرام ان کے پاس رہتے تھے، اس کے بعد اچانک ذریعے اچھی ہو گئی، ابو بکر صدیق بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اب اطمینان ہوگا اللہ کے ساتھ کی طبیعت اچھی ہوئی۔ اللہ کے نبی کے حیات میں ابو بکر صدیق 17 نمازیں پڑھی مسجد نبی میں، ان کے پیچھے اللہ کے نبی کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اب جس کے پیچھے نبی کھڑ کر نماز پڑھی گے تو ان کا مقام کیا رہے گا؟ تو 17 نمازیں پڑھے۔ اس کے بعد اللہ کے ساتھ کا اچانک پھر طبیعت خراب ہوئی، اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، 2 فرشتے آئے، حضرت ملک الموت بھی حضرت جبرائیل آئے، آ کر اللہ کے ساتھ سے سلام کرے، حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، سلام کر کر کہنے لگے اللہ کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے اللہ تعالیٰ ملاقات کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کا اشارہ تھا کہ تمہیں یہاں سے اب روانہ ہونا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کیا کرے، ملک الموت سے جیسے وہ سنے تو جبرائیل سے پوچھے، جا کہ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ آپ کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری میری ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری وقت میں تھے، حضرت عائشہ کا مانگی ہے، اس کے اوپر سر کو آرام کر رہی، پورے بیوی اور بہن کو ہی، اور سب سے زیادہ جو پیار کرتے تھے چاہتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو، اور حضرت فاطمہ دوڑ کر آئے، ابا کی طبیعت خراب ہے، دوڑ کر آئے اور آپ کو دیکھتی ہی رونا شروع کرنا ہے، کیا کرے حضرت فاطمہ رونا شروع کرے۔ تو روتے روتے اللہ کے ساتھ کے ہوتا ہل رہے تھے، قریب میں گئے، جب وہ کان لگا کو کوئی چیز سنی تو ہنسنا شروع کروانے۔ اب ان کے بات سمجھ میں نہیں آتی، روئے، اس کے بعد ہنسنا شروع کر ڈالے۔ اس کے بعد اللہ کے ساتھ جو ہے اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ اب پردہ فرمانے کے بعد بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے، کیا کھڑے ہوئے بولا؟ بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے۔ اب امت کے اندر کوئی نبی کا انتقال ہو کر نہیں تھا نا، اب فتنے کیا کھڑے ہوئے، اللہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کو غسل کون دینا، کیا شروع ہوا، ان کو غسل کون دینا، نبی نا، غسل کون دینا، اور ان کی خبر کام بنانا، اور تیسرا ان کی جنازے کی نماز کون پڑھانا، اور غسل دینے میں ان کے کپڑے کاٹنا یا نہیں کاٹنا، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ کر بولے ایک ایک مسئلہ حل کرے۔ ابو بکر صدیق کا بڑا احسان امت کے اندر، ایک ایک حصہ کیا کرے، سب سے پہلا مسئلہ خبر کون دے گا، کس کا بولا؟ خبر۔ اب خبر کتنے طریقے سے کون تیسو، ایک سادی، ایک بغلی، ایک صدق کے حصہ۔ اب وہ انصار جو صحابہ تھے اس کے مدینے کے، اور مہاجر صحابہ مکے کے، اس میں 2 قافلے میں بھی ایک ایک جنے خبریں کھولنے والے ماہر، حضرت طلحہ بھی اور ایک صحابی۔ تو ابو بکر صدیق بولے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، کل صبح فجر کو جو صحابی سب سے پہلے آتی ان کے طریقے سے کھو دیں گے۔ تو دوسرے دن صبح کو حضرت طلحہ آئے، ان کے طریقے سے انہوں نے بولے خبر۔ اب کان دفنانا اگر کو مسئلہ ہو گیا، کان دفنانا، انصار نے ہمیں لے جاتی گئے، مدینے والے، مکے والے ہمیں لے جاتی گئے۔ اب مسئلہ شروع ہوا کان دفنانا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا بولے، میں اللہ کے مساسب سے سنا ہوں جس نبی کا جہاں پر انتقال ہوتا ہے وہیں پر ان کی خبر بنائی جاتی ہے۔ اب جو اللہ کے نبی آرام کر رہی نہیں، وہ جگہ حضرت عائشہ کا گھر، کس کا گھر بولو؟ حضرت عائشہ کا۔ اب اللہ کے نبی آرام کر رہی نا، وہ حضرت عائشہ کا گھر ہو۔ اب وہاں انتقال والا، اب وہاں خبر بننا گھوڑو طے ہوا۔ اور تیسرا مسئلہ کیا ہوا، غسل کون دینا، غسل، اب نبی کو غسل کون دینا۔ تو غسل کے بارے میں کیا طے ہوا، ایک حضرت علی، ان کے چچیرے بھائی بھی داماد بھی، حضرت علی، اور دوسرا ہے حضرت عباس چاچا، اور تیسرا کیا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھا، 4 جنے مل کو غسل دیے۔ کتنے جنے مل کو؟ 4 جنے۔ اب یہ ایک مسئلہ شروع ہوا کپڑے اتارنا کہ اب امیاں موت آئے کو کیسا غسل دے دی، پورے کپڑے کاٹ پوچھنا، اب کپڑے کاٹنا نہیں کاٹنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بتائے میں نے اللہ کے مسئلہ سنا ہے کہ جس نبی کا انتقال ہوتا ہے ان کو کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی کو کپڑے نہیں کاٹے غسل دینے میں، کپڑوں کے ساتھ ہی ان کا غسل کیا ہوا سب دیے۔ اب جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے۔ اب جنازے کی نماز کیا بولو، جو آدمی جیسا رہتا ہے کہ اس سے بھی تقویٰ والا، پرہیزگاری والا، متقی، ولی، انہیں ان کی جنازے کی نماز پڑھانا سب۔ اب اللہ کے نبی سے بڑھ کو کون ہی، وہ تو ہے کیا، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو اللہ کے نبی کا۔
تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا بتائے، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی کی جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی. کیا بولے؟ جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی. جو جائے گا وہ انفرادی پڑھ کر واپس آئے گا. جو گئے انفرادی نماز پڑھے پھر واپس آ گئے. تو اس طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مسئلے حل ہوئے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پڑی گئی اور جنازے کی نماز بھی ہو گئی، دفنا بھی ڈالے. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 2 یا 2.5 سال ان کو حکومت ملی. کہتے ملے؟ 2.5 سال. بولو بھی ذرا جلدی بولو، اس میں بولو. 2 یا 2.5 سال. اب یہ بھی بتا دوں آپ کو، 2 یا 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، بھائی دیکھنے والے ادھر آ جاؤ، یہاں سامنے آؤ. تو یہ پورا یہ مدینے کا پورا نقشہ لی ہے. یہاں آ جاؤ کہ تو آپ بھی آئندہ جانا سوچے ہو انشاءاللہ. اب یہ 3 تک چال رہی ہے. کتنے چال رہی تھی بولو بیٹے؟ پڑھتا ہے کتنے چال رہی ہے؟ بولو آپ بھی کتنے چال رہی ہے؟ 2 3 6 بھی ہے، 2 ملا بھی ہے. یہ بیچ کا پلر ہے. 1 2 3 یہ بھی کی ہمیں بتاتی کہ تو اس میں بھی جب وہاں جب بہت سارے یہ کر لیتی. 3 جال رہی ہے. اب یہ ریاض الجنہ میں بولے نا، وہ یہ جال رہی سے ادھر کا حصہ. یہ حصہ کیا بولو؟ ریاض الجنہ کا حصہ ہے. کون سا حصہ؟ ریاض الجنہ کا. اس کے بعد یہ 3 حصے معلوم ہو رہا ہے. اب اللہ کے وسلم کا جو وفات ہوئے تو اس کا ہے نا یہ 3 حصہ میں بھی یہ بالکل خالی ہے. کیا بولو؟ یہ حصہ خالی ہے. اب حاجن کو بتا دیے کیا کرتے معلوم ہے؟ یہاں گئے کہ نہیں کہ یہاں درود پڑھو، جہاں پڑھنا وہاں نہیں پڑھتے، سیدھا چلے آئے. اس کے واسطے یہ بھی ٹریننگ دیتی سمجھے. یہ بالکل خالی ہے. اس کے بعد یہ جو حصہ ہے نہیں ہے تو بڑا ہال دکھ رہا دو، یہ سننے کا ہے بڑا ہال ہے. یہ 2 چھوٹے دکھ رہا نہیں. اب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام کر دی یہ جگہ کیا بولا بڑا جو ہے نہیں، اس کے اوپر لکھو بھی ہے محمد رسول اللہ، اس کے اوپر لکھو بھی ہے. یہ مرد حضرات کی طرف کا حصہ ہے. اس کے پیچھے کا حصہ عورتوں کا ہو، چاروں طرف جال رہی ہے. اب جیسے ہمیں کعبہ بنی نہیں ایسا جال رہی ہے. یہ ہے نا یہ حصہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہی. اب یہ حضرت عائشہ کا گھر، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے ہاں درمیان میں ایک بات آ گئی. حج آ گئے تو کیا بولتی؟ 2 چیزیں بولتی. ایک دعا میں یاد رکھنا، ایک اللہ کے نبی کو ہمارا سلام پہنچانا. سلام کا ایک مسئلہ ہے. سلام کا کیا کرتا؟ ہمیں جس کے پاس بھی جاؤ گے دعوت کھا کو بول کے ہر اندر لے کو شانہ اور لے کو ہمیں کیا کرتے ہوں بھی تمہارا نام لے کو انشاءاللہ کیا کرتی ہمیں سلام پہنچا. نہیں بولنا ہو، کیا بولو؟ نہیں بولنا. وہ بول ڈالے تو تمہیں گنہگار ہو گئے، تمہارے اوپر واجب ہوگا. اب ہمیں جانا تو کیا کرنا، جو ہمارے خاص ہی جوائیں ہیں، بیٹا ہی، بیٹیاں ہی، پھپھا ہی، امی ہے، باپ ہی، کون بھی ان کے نام ہمیں یاد سے جسے ہمیں وعدہ کری ان کے نام ہمیں لکھ لینا. ہو سکے تو کیا کرنا، نام لکھ لینا. جو دور کے خیال نہیں آتے، دور کے رشتہ دار ہی، دوست احباب ہی، انہوں بولے کیا بولنا، میں یہاں بول رہا ہوں ان کو دیکھو بھی انشاءاللہ نام یاد آ گیا تو تمہارے طرف سے سلام، نہیں کہ تو پورے کی طرف سے تمہارا بھی سلام. یہ یہاں بول دینا. نہیں بھی میں تمہارا نام لے کو وہاں سنا تو اگر وہ بول کو وہاں گئے ان کا نام لے کو نہیں سنا ہے تو تمہارے اوپر گنہگار بھی، تمہارے اوپر واجب بھی رہتا ان کا سلام پہنچانا. اس کے واسطے یہاں جو فیصلہ کر لینا ہے. اب یہاں جیسے ہی ہمیں گئے، اب یہ اللہ کے ساتھ سلام آرام کر رہی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی کے بعد 2.5 سال کے بعد اللہ کے نبی کے 2.5 سال حکومت کرنے کے بعد ابوبکر صدیق کا کیا ہوا اس دنیا سے؟ بولو صدیق. اب ابوبکر صدیق کیا کرے؟ حکومت کرے. حکومت دینا تو بھاگ کو چلے گا اور صحابہ پکڑ لگائے، ذمہ داری تھی حکومت کرے نہیں. ان کا جب انتقال ہونے لگا ابوبکر صدیق کا تو اپنے بچوں کو بلا کو بولے اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل وغیرہ دے کر جنازے کی نماز پڑھا کر اللہ کے نبی کے سامنے میرا جنازہ لے کر جانا. کس کے پاس؟ اللہ کے نبی کے سامنے میرا جنازہ لے کر جانا اور اللہ کے نبی سے اجازت لینا
اگر وہ اجازت دے تو مجھے وہاں دفنانا، نہیں تو جنت البقیع میں دفنانا۔ اب جنازہ پورا تیار ہوگا، لے لے جاؤ، صحابہ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، جنازہ رکھو ہے نا۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے پوچھے، کس کے بیٹے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ابا جان آپ کے پاس آپ کے بغل میں آرام کرنا چاہتے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس وقت میں